یہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف، کیونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا گزشتہ سال فروری میں غالباً کہ سیاست کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرے گی فوج۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس ملک سے کوئی تعلق اور وابستگی ہو تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کا کیا کروں جو 6 ناموں پہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نام 7 ہونے چاہیے تھے، کوئی کہتا ہے نام 5 ہونے چاہیے تھے۔ ایک تو میں ایک جنرل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں اس وقت بالکل میری یادداشت تھی 1971 میں 10-11 سال کا تھا۔ I saw people weeping in my family and لوگوں سڑکوں پہ روتے دیکھا۔ اچھا میں اب ایک تو بات یہ ہے اور ہمیں یاد بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جتنا ویلینٹلی ہمارا فوجی وہاں پہ لڑا تھا اس میں جو فیلنگز تھیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، جو ہوئی ہیں نیچے کوئی فیلنگ نہیں ہوئی تھی۔ قائد صاحب 2 منٹ، فوج کی پاکستان کے لیے قربانیوں پہ شبہ کرنا اپنی ولدیت پہ شبہ کرنا، پھر آپ اداروں کو کیوں کریں؟ پاک فوج کا ہر وقت ہر افسر ہر جوان سرحدوں پر دشمن کے بارود کے لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے لیے، اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی قدر نہیں کرتی؟ جی این این کی اینیورسری ایک شہید کرنل کی بیوہ اور ایک شہید کیپٹن کی بہن نے کروائی ہوئی ہے، میں نے خود، اور میں خود شہداء کے گھر جاتا ہوں۔ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ قوم شہیدہ کی قدر نہیں کرتی؟ شہداء کی فیملیوں کے لیے ہمارا جان مال قربان ہے۔ جتنی ایک اعلیٰ ترین افسر کو سہولتیں ملتی ہیں، کسی بھی شہید کانسٹیبل ہو، سپاہی ہو، افسر ہو، اس کے بچوں کو وہی سہولتیں دینی چاہیے۔ کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں جو ایک تو سیاسی عمل پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا ہوا تھا لیکن چھوٹا تھا، وہ کیا ہے اس کا اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سکوت ڈاکہ کا؟ بھٹی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سکوت ڈاکہ تھا اس میں یہ جو ہمارا طبقاتی نظام ہے معیشت کا، اس میں جو ہم یہاں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، یہاں کے لیڈر کیا باتیں کرتے تھے، بنگالیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آج ان کی معیشت دیکھو، قد آج ان کے پاس $42 بلین کا فارن ایکسچینج ریزرو پڑا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑا مہنگا سوٹ پہن کے بتاتے ہیں میں بڑی غریب قوم کا پرائم منسٹر ہوں۔ ہم کہتے تھے اور نہیں کیا ہوتے، یہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگلے دن میں نے نہیں بات پڑھی، میرے دوست احمد میر نے کوٹ کیا کسی کو کہ ایک بنگالی کو کہا گیا کہ یار آپ علیحدہ ہو جاؤ، کسی اس وقت کے صدر صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا بھائی ہم جو ہیں وہ اکثریت میں، آپ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ غلطیاں ہوئیں، لیکن اگر فوج کی آپ بات کریں گے، اس وقت ایک میرا فرسٹ کزن جو ہے وہاں پہ فضائیہ میں تھا، جہاز اڑا رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا میرے دوسرے کزن جو ہیں وہ کہاں لڑ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے، اور وہ کیسے آئے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ گھر پہنچے۔ سوال اتنا تھا، فوج جاتی ہی پاکستانی قوم میں سے، آرمی چیف ہو، ایک جوان ہو، کپتان ہو، میجر ہو، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں، ہم ان سے الگ ہو نہیں سکتے۔ لیکن سکوت ڈھاکہ کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون تھا؟ جنرل صاحب کے بقول تو سیاسی غلطی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس لاجک میں وزن ہے؟ سب تھے سر، میں سمجھتا ہوں میں رولنگ اشرافیہ قسم لے لو میں چھوٹا سا اصول میرا کوئی میں سیتے لائیو اچھا مندر لائیو دیکھیں نا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ذرا دیکھیں بیوروکریسی میں ان کا کتنا حصہ تھا، معیشت میں ان کا کتنا حصہ تھا، یہ 1 یونٹ کیسے بنا، اس لیے میں اس میں نہیں جاتا، مگر بات ایک ضرور درست ہے، ویلینٹلی دفاع کیا تھا ہماری فوج نے۔ یار فوج کوئی کہتا ہے اس میں بحریہ کا آدمی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس میں فضائیہ کا آدمی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتے دیکھ ہی نہیں سکتے، کہ محض اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کی خاطر اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں جن کا عوام کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کی معاشی بہتری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک میں موجود مہنگائی کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے روزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے اس کو کم کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر ہے کہ بہت دور ماضی میں مت جایا جائے، اگر ماضی میں گئے تو پھر وہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔
पहले हमें बहुत नुकसानात हो चुके हैं, मजीद नुकसानात ना उठाइए, वरना हम उदरमान कमीशन की जो खुफिया रिपोर्ट है, अगर जरूरत है किसी में और इंसाफ चाहते हैं, असूल की बात चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं कौन कितना मुजरम है, तो उसको छाप दे। अब तो पुरानी बात हो गई है ना, इतने सालों के बाद तो दुनिया में डॉक्यूमेंट छप जाते हैं। अब तो किसी का कोई एक आधा कैरेक्टर ही होगा जो जिंदा होगा, बाकी तो कैरेक्टर अल्लाह को प्यारे हो गए। आए फैसला करते हैं कौन जिम्मेदार है, किसने किया, किसने लोगों के हकूक छीने, किसने कहा कि 54% लोग कम हैं और 46% लोग ज्यादा हैं, ये फैसले किसने किए, कौन कर रहा था, कौन उसके मामलात को चला रहा था। क्यों नहीं आप बैरिया का जो हेडक्वार्टर है बांग्लादेश जो आज है मशरकी पाकिस्तान, वहाँ पे लेके गए? क्यों आपने कहा कि पाकिस्तान की में बैठ के हम बांग्लादेश जो मौजूदा बांग्लादेश है मशरकी पाकिस्तान इसको डिफेंस दे सकते हैं? कौन थे वो लोग थ्योरियां देने वाले, वो कौन पढ़ाते थे ये कहानियां, किधर हैं वो लोग? और वो जो और उन पे उनकी बात अगर करोगे तो हम तैयार हैं। सिविलियंस का जितना कसूर है सिविलियन उसका भुगतान भुगतेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा गलत फैसले कहाँ हो रहे थे, क्यों हो रहे थे और कैसे हो रहे थे। ठीक है। सो मैं गुजारिश करूंगा कि माजी को अब भूल जाएं, आगे चलें। ठीक। मेरा तो ख्याल है कि फौज को कहा जाता है कि आप हमें मदद करें गवर्नेंस में। उसका मतलब ये है कि जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी पोस्ट हो, आईएसआई की क्लियरेंस आती है और वो क्लियरेंस जो है उनको पता चलता है कि ये जो बंदा रिक्रूट हो रहा है उसकी क्या बैकग्राउंड है, और वो आके लोगों बताते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर तो उनको पूछती है। भुट्टो साहब ने जब उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा बेनिफिट ऑफ योर, बेसिकली उसने कहा बेनिफिट ऑफ योर एडवाइस, बेनिफिट ऑफ योर एक्सपीरियंस, बेनिफिट ऑफ योर इंटेलिजेंस, माने जो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं भाई, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट से आती है इंटेलिजेंस, जो आपको पुलिस थाने की इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं पहुंचती है, मगर फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स का जो है वो पहुंच जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को थ्रू आउट दिस। उसके पास जो इंटेलिजेंस होती है, आई कैन वाउच फॉर दैट, मैं जानता हूं, मैंने काम किया है। तो मैं आपको यह कहता हूं कि एक ही ऑब्जेक्शन है पब्लिक का, आप इलेक्शंस में बिल्कुल मुदाखलत ना करें। अगर आप इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज, और कोई आपको पूछता नहीं है और कोई बेनिफिट नहीं करता है, बल्कि मुल्क को नुकसान होता है, अवाम की जो जजमेंट है उसको आप परवर्ट करते हैं। ये ना करें, और मेरे ख्याल में हर चीज करें, बल्कि ज्यादा करें। माफ करिए, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, बुजदार को, अगर बुजदार काम नहीं कर रहा था, हर यूनिट को पता है लोग क्या कर रहे थे, हर आदमी को पता था नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जाके अगर कहा कि ये जो आपका बंदा है, नुमाइंदा है, ही इज नॉट इफेक्टिव, एक बहुत बड़े प्रोविंस को ही इज नॉट डूइंग वेल, उसमें क्या गलती है भाई? रिपोर्ट हुआ है कि फरवरी में यह फैसला किया कि आर्मी अब सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं करेगी। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन इसके बावजूद कुछ सियासी लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नामुनासिब प्रोपेगेंडा मुहिम जारी रखी।